السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم ملکی پرندے اور دوسرے جانور کے مشقی سوالات کو حل کریں گے۔ ملکی پرندے اور دوسرے جانور شفیق الرحمان کا لکھا ہوا مضمون ہے۔ آئیے مشقی سوالات کو حل کرتے ہیں۔ کوشچن نمبر 1 ہمارے پاس مختصر جواب دیں۔ الف کوا گرامر میں ہمیشہ کیا استعمال ہوتا ہے؟ اس کا آنسر ہے کوا گرامر میں ہمیشہ مذکر استعمال ہوتا ہے۔ ب پہاڑی کوا کتنا لمبا ہوتا ہے؟ پہاڑی کوا 1.5 فٹ لمبا اور وزنی ہوتا ہے۔ پہاڑی کوا بدنما ہوتا ہے اور عام کوے سے حجم میں زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ ج بندوق چلے تو کوے کیا کرتے ہیں؟ بندوق چلے تو کوے اس سے ذاتی توہین سمجھتے ہیں اور اسی وقت لاکھوں کی تعداد میں کہیں سے آ جاتے ہیں۔ اس قدر شور مچتا ہے کہ بندوق چلانے والا مہینوں پچھتاتا رہتا ہے۔ دال ہم ہر خوشگلو پرندے کو بلبل سمجھتے ہیں، اس میں قصور کس کا ہے؟ ہم ہر خوشگلو پرندے کو بلبل سمجھتے ہیں، اس میں قصور ہمارا نہیں، ہمارے ادب کا ہے۔ شاعروں نے نہ بلبل دیکھی ہے نہ اسے سنا ہے، کیونکہ اصلی بلبل اس ملک میں نہیں پائی جاتی۔ بلبل کے گانے کی کیا وجہ ہے؟ ماہرین کا خیال ہے کہ بلبل کے گانے کی وجہ اس کی غمگین خانگی زندگی ہے۔ بلبل بہت سے موسیقاروں سے کیوں بہتر ہے؟ بلبل بہت سے موسیقاروں سے بہتر ہے کیونکہ وہ گھنٹوں کے لیے راگ نہیں الاپتی، بے سری ہو جائے تو بہانہ نہیں کرتی کہ ساز والے نکمے ہیں، آج گلا خراب ہے، آپ تنگ آ جائیں تو اسے آسانی سے خاموش کرا سکتے ہیں۔ بھینس کا مشغلہ کیا ہے؟ بھینس کا مشغلہ چگالی کرنا ہے یا تالاب میں لیٹے رہنا ہے؟ اکثر وہ نیم باز آنکھوں سے افق کو بھی دیکھتی رہتی ہے۔ بھینس کس لحاظ سے انسان سے زیادہ خوش نصیب ہے؟ بھینس اس لحاظ سے انسانوں سے زیادہ خوش نصیب ہے کہ اس کا حافظہ کمزور ہے، اسے کل کی بات یاد نہیں رہتی۔ تو الو کی کتنی قسمیں بتائی جاتی ہیں؟ الو کی 20 قسمیں بتائی جاتی ہیں، مصنف کے خیال میں 5-6 قسمیں ہی کافی تھیں۔ الو کو کون پسند کر سکتا ہے؟ اس کا آنسر ہے الو کو وہی پسند کر سکتا ہے جو فطرت کا ضرورت سے زیادہ مدعا ہو۔ الو کو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت سے دلچسپی کیوں نہیں؟ الو کو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت سے کوئی دلچسپی نہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ سب بے سود ہے۔ بلی کتنے عرصے میں سدھائی جا سکتی ہے؟ اس کا آنسر ہے بلی 1 سال میں سدھائی جا سکتی ہے۔ کوشچن نمبر 2 ہمارے پاس متن کو مد نظر رکھ کر درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ الف کوے کی نظر بڑی تیز ہوتی ہے، ٹک۔ کوا باورچی خانے کے پاس بہت اداس رہتا ہے، کراس۔ ہم ہر خوشگلو پرندے کو بلبل سمجھتے ہیں، ٹک۔ الو شہروں میں رہتا ہے، کراس۔ بلی اور کتے کی رقابت مشہور ہے، ٹک۔ کوشچن نمبر 3 دیے گئے الفاظ میں سے موزوں الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ الف کوا گرامر میں ہمیشہ ڈیش استعمال ہوتا ہے، غلط۔ زیادہ، مذکر، مؤنث، مذکر، درست آپشن ہے مذکر۔ کوا باورچی خانے کے پاس بہت ڈیش رہتا ہے، ناخوش، اداس، خوفزدہ، مسرور۔ مسرور کو ٹک کریں گے۔ کوا ڈیش نہیں سکتا اور کوشش بھی نہیں کرتا، سمجھ، ہنس، دوڑ، گا۔ کوا گا نہیں سکتا اور کوشش بھی نہیں کرتا۔ بلبل ایک ڈیش پرندہ ہے، پالتو، گھریلو، روایتی، عاشق مزاج۔ درست آپشن ہے روایتی۔ ڈیش کی قسمیں نہیں ہوتی، وہ سب ایک جیسی ہوتی ہیں، بلی، بھینس، چڑیا، بلبل۔ بھینس۔ بھینس کے ڈیش شکل و صورت میں ننہال اور ددھیال دونوں پر جاتے ہیں، پاؤں، سنگ، بال، بچے۔ درست آپشن ہے بچے۔
الو کی ڈیش قسمیں بتائی جاتی ہیں 20 30 40 یا چند 20 بلیوں کی ڈیش قسمیں بتائی گئی ہیں ان گنت کئی بہت کم نیاب درست آپشن ہے کئی کوشچن نمبر 4 ہمارے پاس من درجہ ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں صبح شام سیاہ سفید تیز سست اصلی نقلی مصنوعی پکا کچا خراب صحیح درست محبت نفرت روشن تاریک کوشچن نمبر 5 ہے اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کیجیے مذکر مختصر حجم مسرور حفظان صحت خوشگلو مضحکہ خیز نالا و شیون نقل وطن روزمرہ ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں مذکر مختصر حجم مسرور حفظان صحت خوشگلو مضحکہ خیز نالا و شیون نقل وطن روزمرہ کوشچن نمبر 6 ہمارے پاس مذکر اور مؤنث الفاظ الگ الگ کریں الفاظ ہیں نظر زندگی باورچی خانہ بلبل گلاب الو راگ آہوزاری مصلحت قیاس اس میں سے مذکر الفاظ ہیں باورچی خانہ گلاب الو راگ اور مؤنث قیاس مؤنث میں نظر زندگی بلبل آہوزاری مصلحت کوشچن نمبر 7 ہمارے پاس مصنف نے الو کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے اسے اختصار کے ساتھ بیان کریں الو بردبار اور دانشمند ہونے کے باوجود الو ہی رہتا ہے وہ کھنڈرات میں رہتا ہے بادشاہوں کے روزنامچوں میں اس کے تذکرے ہونے کے باوجود اس کی پوزیشن بہتر نہیں ہوئی الو کی 20 اقسام ہیں مصنف کے خیال میں 5-6 قسمیں ہونا ہی کافی ہے الوؤں کی عادت آپس میں اتنی ملتی جلتی ہیں کہ ایک الو دیکھ لینا تمام الوؤں کو دیکھنے کے ہی مترادف ہے فطرت کا ضرورت سے زیادہ مداح ہی اور الو کو پسند کر سکتا ہے روزمرہ کے الو کو بوم اور بوم کے سے بڑے کو چود کہتے ہیں چود سے بڑا الو ابھی تک دریافت نہیں ہوا الو دن بھر آرام اور رات بھر ہو کرتا ہے اس کی مصلحت تو معلوم نہیں مگر یہ صحیح ہے کہ الو تو کا وظیفہ پڑتا ہے اگر ایسا ہے تو یہ ان خود پسندوں سے بہتر ہے جو ہر وقت اپنی ذات کے لیے میں کا ورد کرتے رہتے ہیں شوخ اور باتونی باتوں میں الو کا مرتبہ اس لیے بلند ہے کیونکہ وہ خاموش رہتا ہے لوگ اس کو صرف اس لیے عقل مند سمجھتے ہیں کہ یہ کبھی مسکراتا نہیں ہے کوشچن نمبر 8 ہمارے پاس سبق کا عنوان مصنف کا نام اور اقتباس کے موقع و محل کی وضاحت کرتے ہوئے من درجہ ذیل اقتباس کی تشریح کریں بلبل پکے راگ گاتی ہے یا کچے آپ تنگ آ جائیں تو اسے خاموش کرا سکتے ہیں آئیے اب اس اقتباس کی تشریح کر لیتے ہیں سب سے پہلے حوالہ متن دیں گے جس میں سبق کا نام ملکی پرندے اور دوسرے جانور اور اس کے ساتھ ہی مصنف کا نام شفیق الرحمان خط کشیدہ الفاظ کے معنی غمگین اداس فکر غم سوچ خانگی زندگی گھریلو زندگی الاپ تان سر دراصل اصل میں محظوظ خوش و خرم مسرور اس پیراگراف میں مصنف نے بلبل کے گانے کی خصوصیات کو موضوع بنا کر ملک کے موسیقاروں کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے ماہرین کے مطابق بلبل کے گانا گانے کی اصل وجہ اس کی اداس گھریلو زندگی ہے جس کی بنا پر یہ ہر وقت گاتی رہتی ہے اصل میں بلبل ہمیں خوش کرنے کے لیے نہیں گاتی اس کو تو اس کے غم ہی نہیں چھوڑتے بلبل کی موسیقی کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے مصنف بیان کرتا ہے کہ بلبل کے راگ پکے ہیں یا کچے اس سلسلے میں ہم کچھ نہیں جانتے البتہ یہ بات بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ بلبل ہمارے ملک میں پائے جانے والے ان موسیقاروں سے بہت بہتر ہے
کہ بلا وجہ ایک ایک گھنٹے کے بسر راگ الاپ کر موسیقی کو خراب نہیں کرتی۔ اس کے بعد بلبل کی موسیقی کی دوسری خوبی بیان کرتے ہوئے مصنف کہتا ہے کہ جس وقت بلبل کے سر خراب ہو جاتے ہیں تو یہ وقت ضائع کرنے کے لیے مزید بے سر راگ نہیں الاپتی، نہ ہی اپنا بے سرا ہونے کا ذمہ دار ساز والوں کو قرار دیتی ہے، نہ ہی اپنے گلے کی خرابی کا بہانہ کرتی ہے۔ اگر آپ کو اس کے راگ نہ پسند آئیں تو آپ اسے آسانی سے خاموش کرا سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ تھوڑا سا گرامر کا کام ہے۔ مرکب ناقص اور مرکب تام میں فرق۔ پہلے مرکب ناقص اور مرکب تام کے تعریف دیکھ لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اس کا فرق بھی واضح ہو جائے گا۔ دو یا دو سے زیادہ لفظوں کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں۔ مرکب کی دو بڑی قسمیں ہیں، مرکب ناقص اور مرکب تام۔ مرکب ناقص دو یا دو سے زیادہ لفظوں کا ایسا مجموعہ جو پورا مفہوم ادا نہ کرے اور سننے والے پر اس کا مطلب واضح نہ ہو۔ مثالیں دیکھیں: میرا بھائی، کرسی پر، چار آم، مضبوط دیوار، قیمتی گھڑی وغیرہ۔ یہ دو یا دو سے زیادہ لفظوں کا مجموعہ ہے، لیکن اس سے مکمل بات سمجھ نہیں آ رہی، اس سے مرکب ناقص کہتے ہیں۔ مرکب تام دو یا دو سے زیادہ لفظوں کا ایسا مجموعہ جو پورا مفہوم ادا کرے اور سننے والے پر اس کا مطلب اچھی طرح واضح ہو جائے۔ مرکب تام کو جملہ بھی کہتے ہیں۔ مثالیں دیکھیں: الف، میرا بھائی بیمار ہے۔ ب، وہ کرسی پر بیٹھا ہے۔ جیم، میں نے 4 آم خریدے۔ دال، یہ کرسی بڑی مضبوط ہے۔ ہے، اسلم نے قیمتی گھڑی چرائی۔ مرکب تام کو جملہ بھی کہتے ہیں، اور یہ واضح ہو گیا کہ اس سے لفظ پوری طرح مطلب سمجھ آ جاتا ہے۔ اس طرح سے ہمارا آج کا لیسن مکمل ہوا۔ اگلے لیسن تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔